اگر کسی کو کسی کے خلاف کیس کرنا پڑے، چاہے وہ دیوانی ہو یا فوجداری ہو، تو کیس کی تیاری کے لیے کسی سائل کو کیا کام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو کسی بھی سائل کو ایکسپرٹ وکیل کے پاس جانا چاہیے. اس کو تمام انفارمیشن، تمام جو اس میں انگریڈینٹس ہیں وہ ان کے پاس ہونے چاہیے جو اس کے کیس کے ریگارڈنگ ہے. جب وہ کسی ایکسپرٹ وکیل کے پاس جائے گا تو وکیل صاحب خود اسے انکوائری کریں گے اس کی معاملات کی، اور تمام فیکٹس کو دیکھیں گے، اور اس فیکٹس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کاغذات ہوں گے وہ ان سے جمع کریں گے. سائل کو چاہیے کہ وہ تمام ثبوت جو اس کے پاس موجود ہیں، جو وکیل صاحب نے کہے، جو وکیل صاحب کہے، جو وکیل صاحب نہ بھی کہے تو وہ وکیل صاحب کو پیش کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم موسٹلی جو لوگ ہیں وہ وکلاء کے پاس جاتے ہیں، اپنے پیپرز دے کے واپس آ جاتے ہیں. وکیل صاحب نہ کلائنٹ آپس میں گفتگو نہیں کرتے. کم از کم وہ اپنے کیس کے اوپر اچھا خاصا ڈسکشن کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ فیکٹس کو نہیں دیکھتے، جرنلی اسیسمنٹ لے لیتے ہیں. تو یہ کیس حل کے ہوں گے نا؟ جی نہیں، وہ ہر عام جیسے چاہے کیس عام کیس کرنے کی جس بندے کو عادت ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کیس میں کسی کو ہر کیس سیریس انٹرسٹ نہیں لیں گے. ہر کیس اپنی نوعیت کا سیریس کیس ہوتا ہے، کوئی کیس ہلکا یا بڑا نہیں ہوتا، ہر کیس کو سیریس نہیں. آپ بتا رہے ہیں نا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں کوئی ڈبیٹ ہی نہیں کرتے، اس میں ایک دوسرے کو اگر کیس پر ڈسکس ہی نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے. نہیں، اس کے لیے یہ پریزیوم کر لیا جاتا ہے کہ یہ آسان کیس ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے اگر کوئی بھی آپ کیس کر رہے ہیں، کوئی دعویٰ کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے اس دعوے میں اپنی تمام جو آپ کی جو ڈسپیوٹس ہیں یا آپ کی جو پریئر میں جو چیزیں ہیں وہ اگر نہیں مانگتے اور وہ چیزیں سکپ ہو جاتی ہیں تو بعد ازاں آپ کو اس کے اوپر دوسرا یعنی بات ہوگی نا، جس طرح ڈاکٹر سے مرض نہیں چھپانا چاہیے، وکیل سے پھر کیس پورا جو ہے جو سچائی ہے وہ نہیں چھپانی چاہیے، اور اس کو تمام ایویڈنس، وکیل کو تمام ایویڈنس دکھانی چاہیے. اور سملرلی ایک اچھا وکیل جو ہوتا ہے وہ اس کے کیس کو لے لیتا ہے اور 2-3 دن لگاتا ہے اس کیس کے اوپر، اور اس کیس کے اوپر مکمل طور پر جو قانون ہوتا ہے اس کو پڑھ کے دیکھتا ہے، اس کو ہر اس کا پراس اینڈ کون کو دیکھنے کے بعد دعویٰ فائل کرتا ہے. اور اس کے ساتھ کاغذات کون کون سے لگنے ہیں، اس میں گواہان کون کون سے ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ کیس کرنے چلے جاتے ہیں، کاغذ دے کے آ جاتے ہیں کہ جب گواہان کی کورٹ گواہان کی لسٹ مانگے گی یا وہ وٹنس کی لسٹ طلب کرے گی تو پھر ہم دے دیں گے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس جو آپ کے اویلیبل وٹنس ہیں ان کے نام آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور تمام ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے، اور تمام معلومات وہ آپ ایک ہی دفعہ عدالت کو بتائیں گے. اس کے اوپر قانون موجود ہے کہ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہوتی ہے، بہت سارے سائل یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو وکیل صاحب نے فائل لینے کے بعد کہا ٹینشن نہ لیں، ہم دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر دوں گا، میں دیکھ لوں گا. اس کے بعد سائل تو پھر مطمئن ہو جاتا ہے. کیا کرے سائل؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا سائل جو ہوتا ہے بہت سارے معلومات کا فیکٹس تو سائل کے پاس ہوتے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، جو حالات و واقعات سائل کے پاس ہوتے ہیں، قانون جو ہوتا ہے وہ وکیل صاحب خود اس کو استعمال کرتے ہیں. اب جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوگی تو پھر کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ اب موسٹلی جو کلائنٹ ہیں وہ یہ اپنی پوری معلومات نہیں دیتے اور بعد ازاں چیزوں کو ڈسکلوجر میں لے کے آتے ہیں تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پھر بعد ازاں نہ کوئی ڈاکومنٹ ایڈ ہو سکتا ہے. ہاں، کچھ ایسے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں یا کچھ ایسی دریافت ہوتی ہے جو بعد ازاں ہوتی ہے، تو اس کے لیے تو قانون راستہ دیتا ہے. لیکن پہلے سے معلومات جو آپ کے پاس ہوتی ہیں اگر وہ آپ پرووائڈ نہیں کرتے تو آپ کا نقصان ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں ایک اور چیز بھی واضح کر دیں، چونکہ اس میں کلائنٹ کی بات کی جا رہی ہے، سائل کی بات کی جا رہی ہے، کہ سائل یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جب بھی وہ اپنے وکیل صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کی بات سنتے نہیں ہیں، اور کیس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ لینا چاہتا ہے تو وکیل صاحب اس کو اپڈیٹ نہیں دیتے، اور جب کیس انہوں نے اس کو ہائر کرنا ہوتا ہے اس وقت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جو ہی کیس فائل ہو جاتا ہے، فیس کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر ان کا ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے. تو یہاں سائل بیچارہ تو ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ میں نے وکیل کو اب ناراض نہیں کرنا. تو کیا کرنا چاہیے سائل کو؟ دیکھیں، کوئی بھی وکیل جو ایکسپرٹ وکیل ہے، جو پروفیشنل وکیل ہے، وہ اس طرح کی بات نہیں کرے گا. وہ اپنے کلائنٹ کو پیشنس ہیئرنگ دے گا اور وہ اس کی ہر بات کو سنے گا. اگر کوئی قرآن پاک میں واضح طور پر ایک آیت ہے، وَأَمَّا سَائِلَ تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکیاں مت دو. جس کے اوپر تو ہمارا دین بھی ہمیں پابند کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آیا تو اس کو سن کے فیصلہ کریں. جو وکلاء حضرات اپنے سائل کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور سائل کو ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں اور سائل ان کو بتاتا رہتا ہے تو وہ کبھی کیس نہیں ہارتے.
کیس ہارنے کی جو مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ سائل کے ساتھ آپ کی ڈسکشن درمیان کمیونیکیشن گیپ ہے. کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. جب کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے تو پھر چوہدری صاحب یہ ہوتا ہے کہ جب سائل شہادت دینے کے لیے آتا ہے تو وہاں پہ مار کھا جاتا ہے, کیونکہ جب وکیل اپنے سائل کو تیار نہیں کرے گا, اس کو سوال و جواب کے لیے یا اس آنے والا جو ایپیسوڈ ہے اس کے لیے کراس ایگزامینیشن کے لیے یا جرح کے لیے تیار نہیں کرے گا, تو وہاں پہ وہ کیس لوز کر جائے گا. دیکھا جائے تو وکیل صاحب کا ڈائریکٹ نقصان ہے. جتنا کلائنٹ سٹرونگ ہوگا, جتنا سائل عدالت کے سامنے سٹرونگ ہو کے جائے گا, تو وکیل صاحب کیس جیت جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں جو کیس ہوتا ہے بریف ہوتا ہے, وکیل کا ایسٹ ہوتا ہے, وہ وکیل کی جائیداد ہوتی ہے, وکیل کا کیریئر اس سے بنتا ہے. تو وکلاء حضرات کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے. جو اچھا وکیل ہے وہ اپنے کلائنٹ کو کبھی اگنور نہیں کرتا. وہ تو عین وقت پہ جب جرح ہونی ہوتی ہے یا گواہی دینی ہوتی ہے اس وقت اس کو بتاتے ہیں آپ نے یہ بتانا ہے یہ نہیں بتانا. اس وقت اس کی یادداشت اتنی تو مضبوط نہیں ہوتی سائل کی کہ وہ کیا دوسرا جو سامنے بڑا ایکسپرٹ وکیل کھڑا ہے چودھری صاحب اس کی موجودگی میں کوئی ایسی بات کرے تو آپ فمبل کر جاتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ہم لوگ سائل کو, جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں, جب کیس جرح کے اوپر آتا ہے, شہادت کے اوپر آتا ہے, ہم اپنے کلائنٹس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے عدالت کے سامنے یہ بات کرنی ہے, یہ نہیں کرنی. کتنے ٹائم میں اس وقت کرتے ہیں یا اس سے پہلے کرتے ہیں؟ نہیں, اس کے لیے کیونکہ جو ساتھ ساتھ جو ایپیسوڈ چل رہی, پہلی بات جو ہے کہ ہر سائل کو ہر تاریخ پہ خود آ کر کے اسٹینڈ کرنا چاہیے. سول کیسز میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وکیل صاحب جا رہے ہیں, سائل آ ہی نہیں رہے. جب وہ ایک کلائنٹ خود آتا جاتا ہے تو اس کے انکانشیس طریقے سے اس کی جو ہے وہ ایجوکیشن, اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے, وہ ایجوکیٹ ہوتا رہتا ہے, ٹرمینالوجی سے ایجوکیٹ ہو جاتا ہے, اس کو جج صاحب کے الفاظ, جج صاحب کے جو آرڈرز ہیں ان کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ اپنے کیس کی تئیں وہ اس کی کافی زیادہ. اچھا, یہاں ایک اور چیز کو بھی ذرا واضح کرتے ہیں. بہت سارے کیسز ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں فیملی کورٹس میں, اکثر ایسا ہوتا ہے, سول میٹرز میں بھی کئی دفعہ دیکھا ایسا کہ جج صاحب جو ہے وہ کونسل کو تو سنتے ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی جو ایک سائل ہوتا ہے اس کو بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کوئی بات کرنا چاہتے تو بات بتائیں. وہاں چونکہ جس طریقے سے وکیل صاحب لے کر کیس کو چل رہے ہوتے ہیں, اس دوران اگر سائل کو جج صاحب بلا کے خود اس سے پوچھیں تو وہاں پر سائل کو کتنا الرٹ رہنا چاہیے, کیا بات کرنی چاہیے یا نہیں, یا وہ کہے کہ جی میرے وکیل صاحب نے جو بات کہی ہے وہ ٹھیک ہے, یا خود بھی اس کو بولنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں خود جا کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر جج صاحب سے خود مخاطب ہوں. دیکھیں جی, میں آپ کو یہ بات کلیئر کرتا جاؤں کہ کوئی بھی شخص بغیر وکیل کے ان پرسن بھی اپنا کیس لڑ سکتا ہے. لیکن ایک جہاں پہ میں چھوٹا سا ایک مثال دے دوں, جس طرح ایک حجام ہے, ایک نائی ہے, یا ایک جو ہیئر ڈریسر ہے, وہ ایک بال کاٹے گا تو خوبصورت طریقے سے کاٹے گا, لیکن کوئی بندہ خود سے اپنے بال کاٹنا شروع کر دے گا تو بالوں کا حشر نشر ہو جائے گا. ایک جنرل سی مثال دے رہا ہوں. لیکن یہاں پر کوئی بھی جو ایکسپرٹ ہوتا ہے کسی بھی شعبے کا, کوئی ڈاکٹر خود سے نہیں اپنی باڈی کا علاج نہیں کر سکتا, آدمی کوئی خود سے انجیکشن نہیں لگا سکتا, خود سے اپنے آپ کو ٹریٹمنٹ نہیں. اس طریقے سے جو وکیل ہوتا ہے وہ اپنے شعبے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, اپنی زندگی وقف کی ہوتی ہے, کئی سال دی ہوتی ہے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں خود جج سے براہ راست بات نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں, اس میں کچھ حد تک تو درست ہے, لیکن اکثر اوقات 90% غلطیاں ہو جاتی ہیں سائل سے. سائل جو ہوتا ہے وہ جذبات میں ہوتا ہے, یا جو وکٹم ہوتا ہے, یا جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے, یا جو اس میں اکیوز ہوتا ہے, اس کے اپنے سینٹیمنٹس اس میں شامل ہوتے ہیں. وہ اپنے پیشنس کے ساتھ یا اپنے, یعنی اس کو احتیاط کرنی چاہیے نا, احتیاط کرنی. وہ دیکھیں اس کو قانون اس کو اجازت دیتا ہے, قانون کے مطابق وہ جج صاحب سے بات بھی کر سکتا ہے, اپنا کیس خود لڑ بھی سکتا ہے, اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ ٹیکنیکلٹی کا شکار ہو جاتا ہے, قانون کی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور کیس ہار جاتا ہے. یہ ایک ریزن ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ. یعنی کہ سائل کو محتاط رہنا چاہیے براہ راست جج کی بات کرنے سے. بہت سارے ایسے جج صاحبان ہوتے ہیں جو انکوائری کرتے ہیں, ہاں, تو اگر ایسا کوشچن جو ہوتا ہے, اچھا سکتا ہے وہ یہاں پر اگر لیک آف کمیونیکیشن ہے وکیل اور سائل کے درمیان, تو یہاں پہ وہ سائل مار کھاتا ہے. اب اگر وکیل صاحب نے سائل کے ساتھ خوب کنسلٹنسی اس کو دی ہوتی ہے اور اسے اب اس کا کیس ڈسکس کیا ہوتا ہے, تو اگر جج صاحب کوئی بات پوچھے گئے تو سائل فوراً سے جواب دے دے گا, اور وہ صحیح طرح جواب دے گا کیونکہ اس کی ایجوکیشن ہو چکی ہوتی ہے, وہ ایجوکیٹ ہو چکا ہوتا ہے, کیس کو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے کیس کو. یہ ایک سچا ہو کر بھی بعض کا تو لوگ جو ہے نا جو اتنی یعنی کہ اعتماد کھو دیتے ہیں کہ وہاں عدالت کے اندر ان کا کیس اڑ جاتا ہے. جی, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بالکل سچے ہوتے ہیں بیچارے, وہ ان کے, لیکن ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ اتنے ووکل نہیں ہوتے, مطابق بات کرنے کا, اب وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, حالانکہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ.